बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दिन ब दिन अरूज पर जा रही है। कभी ट्रेन पे हमला, कभी फ़ौजी चौकियों पे हमला, कभी नोशकी पे हमला, कभी बन्नू पे हमला। डे टू डे इनमें इजाफा हो रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके बयानात जो हैं वो इसी तरह हैं कि हम एक भी दहशतगर्द को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जिस तरह अपनी जाफर एक्सप्रेस से 33 दहशतगर्द 33 के 33 उन्होंने ख़त्म कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। और जिस महारत से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनका कला कामा किया वो भी काबिल तहसीन है और पूरी अक़वाम आलम से उन्हें दाद मिल रही है कि उनके आने के बाद एक भी मुसाफिर या यरगमाली शहीद नहीं हुआ। इट इज़ गुड। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खामोश हैं। मशीर वज़ीर दाखिला फरेज़ खटक बिल्कुल खामोश है। तीसरे जो वज़ीर ममलकत हैं दाखिला के और वो तंजीम साजी के बड़े माहिर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में जब बात की तो कुछ लोगों ने कहा ये आप तंजीम साजी कर लें, तो उन्होंने बात दहशतगर्दी के अलावा तंजीम साजी पे की और इतने लावाली और ओछेपन का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा मैंने तंजीम साजी अभी सीखनी है और मैंने ये सीखनी है बनी गाला से, ताकि वहाँ पे इमरान खान और उनकी जो बेगम है ना वो इस चीज़ सारे के रूह रवां है तंजीम साजी की। तो मैं पूछता हूँ, एक वफाकी वज़ीर सेनेटर भी हो और नून लीग का रहनुमा भी हो, अगर वो ये गुफ्तगू करेगा तो फिर कौन उसको रोकेगा। अब दूसरा आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि ये ट्रेन पे दहशतगर्दी, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है इसके पीछे तरीके इंसाफ है। उन्होंने तो ये चाहिए था कि इन तमाम मामलात पर डिस्कस की जाती और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने में न जाने, पता नहीं इतनी देर क्यों है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई अपोजिशन है, तो इसका जवाब मिलेगा नो। लेकिन वो कहते हैं ये APC हमने करनी, इमरान खान को नहीं बुलाना। तो भाई फिर आप अपने बूफे डिनर कर ले, कौन रोकने वाला आपको। इस तरह अब मौलाना फजल रहमान साहब वापस आ गए हैं उम्रा करके, दौरा करके, और अब उनकी मांग में, उनकी गुफ्तगू में आप देखें कि कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डे टू डे उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो मरे जा रहे हैं कि आप मौलाना फजल रहमान को साथ बुलाएं। तो ये सारी वो बातें हैं जिन पर बात करने के लिए आज मैंने पाकिस्तान के मुक़्तदर रहनुमा, जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब को दावत दी है और वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरे हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक मशीर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के समीउल्लाह खान बरकी साहब हैं, क्योंकि कल भी परसों भी उनके इलाका टांग में दहशतगर्दी हुई, डेरा इस्माइल खान में उनकी दाएं बाएं दहशतगर्दी हुई। वो हमारे मेहमान हैं। और तीसरे हमारी मेहमान हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर से, और उन्होंने कल भी परसों भी मुख्तलिफ TV चैनलों पे अखबारात में बयान दिया है कि फ़ौज हमारी है, 25 करोड़ आवाम की फ़ौज है, फ़ौज सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ये सिर्फ हमें लड़ाने के लिए सारी बातें करते हैं। तो मैं जनाब
जनाब मोहतरमा ज़बाना साहब, आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया नासिर। तो फैज साहब, आप ये बताएं, ये जितनी मैंने गुफ्तगू की है, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, इसका हल यही है कि सारी बात तरीके इंसाफ पर डाल दी जाए और वज़रा ठट्ठा मजाक करें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूम होता है कि हमारे हुक्मरान इंतहाई गैर संजीदा हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि कौमी सालमियत क्या है, कौमी सलामती क्या है, उसके तकाजे क्या हैं, मुल्क क्या है और मुल्क और कौम की अहमियत क्या है। उनमें से किसी चीज का उन्हें सिरे से इदराक नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे मुल्क के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हो रही हो और हुक्मरानों की तरफ से इकदाम जो है वो सामने ये आ जाए कि जी डबल सवारी पर पाबंदी है और उन्हें कोई सिरे से इदराक ही ना हो कि असल मामलात क्या हैं। इस वक्त भी हमारे हुक्मरान इसी तरह कौम से संगीन मजाक कर रहे हैं और जिस तरह के वाकयात आपने बयान किए हैं कि यहाँ पे जो वजीर दाखिला हैं वो उन्हें कोई इसका सिरे से पता ही नहीं है, हालांकि दाखिला अमूर उनके जिम्मे हैं। वजीर दिफा हैं तो वो बजाय इसके कि अफवाज पाकिस्तान का दिफा करें या अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लक जो चीज़ें हैं उनको पार्लियामेंट के सामने लेके आएं या उन्होंने किसी महारत का सबूत दिया है तो उसको कौम के सामने लाएं, उसके बजाय जो है वो पीटीआई के खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं। उन्हें अगर भारत के खिलाफ गोलाबारी करनी है तो वो उसके खिलाफ करने के बजाय वो पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। तो गोया कि ये सारा गैर संजीदा लोगों का टब्बर है जो जमा हुआ है। इन्हें कोई पता ही नहीं है कि मुल्क और कौम के हिफाजत के तकाजे क्या हैं और इस लिहाज से इन्हें इख्तिदार चूंकि मिला ही ऐसे है, यानी फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर इन्हें इख्तिदार मिला है, इख्तिदार के हकदार नहीं थे और इनको इख्तिदार ऐसे ही जैसे झूंगे में मिलता है तो झूंगे के अंदर इन्हें इख्तिदार मिला है, इसलिए इन्हें ना इख्तिदार की कदरों कीमत है ना मुल्क और कौम की कदरों कीमत है। तो ये जो इस वक्त मामलात हैं ये बड़े संजीदा गौर खोज के मोहताज हैं और मुतकाजी हैं। सोचना ये चाहिए कि हमारे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हमारे मुल्क को असल चैलेंजेस क्या हैं, सी पैक का मामला क्या है और सी पैक के मुखालिफ कौन है और भारत का किरदार क्या है, अमेरिका क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन से नेटवर्क हैं। 10 साल से कलभूषण यादव को हमने रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है और उसको सजा क्यों नहीं हो रही, और उसके अलावा यह कि जो नेटवर्क यहाँ पर सरगर्म है उन नेटवर्क को किस लिए हम उस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ रहे। फिर बलोचिस्तान के अंदर सब तो गद्दार नहीं है, वो तो यहाँ एक तबका जो इस एक्टिविटी में है, उसके अलावा जो वहां पर महरूमियां हैं, उसके अलावा वहां जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं और उन पर आम शहरियों को अगर वहां पर एक एहसास महरूमी या एहसास तजलील होता है तो उसका सद्देबाब किया जाना चाहिए। लापता अफराद का अगर मामलात हैं, इसी तरह वहां पर अगर ये बात महसूस होती है गवादर के लोगों को कि हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हमें तो जो माहीगीरी करते थे हमें तो वो माहीगीरी का भी हमारा चांस खत्म हो गया है, तो भाई ये चीजें जो हैं इनका कोई करना। वहां अगर बेरोजगारी उसी तरह से है और पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनके बेरोजगारी के अंदर इजाफे हो रहे हैं, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह से ये मामलात जो हैं इनको ख्याल करने की जरूरत है और इस मामले में हमारे हुक्मरानों को अपना एक संजीदा किरदार अदा करना होगा और उस किरदार की तरफ अगर वो नहीं आएंगे तो मामलात तो इसी तरह खराब होते चले जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये एपीसी की बात हो रही है और एपीसी में ख्वाजा हसन साहब कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को नहीं बुलाना, तो मुझे ये बताएं ये एपीसी किस चीज की है फिर? लेकिन जी एपीसी में ये माजी में भी मिसालें हैं, शेख मुजीबुर रहमान को भी बुलाया गया था। एपीसी में ये बुलाना जो है वो कोई एहसान नहीं है, ये जरूरत है।
اگر عمران خان کو آپ پیرول پہ لے آتے ہیں اور وہ ایک نمائندگی کر رہے ہیں تو اس سے معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، اور اس کے ساتھ ان کو ٹھیک ہے کہ اس بات کی ان کی قیادت سے جو اس وقت باہر ہے یہ ضمانت لی جائے کہ وہ اس موقع کو ایک اسی ٹاپک کے لیے استعمال کریں اور سنجیدہ طور پہ تجاویز دیں، اور اس معاملے کو اس لحاظ سے کہ ملک اور قوم کے لیے ایک ضرورت ہے اور ان سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے کو اس طرح سے کر دینا کہ جی ان کو یہ سمجھنا کہ ان کو آپ ان کا قومی سلامتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی زیبراز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی کے حالات ہیں اور حکومت کے جو اقدامات ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پراچا صاحب نے جن جن باتوں کی نشاندہی کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ پہلے تو حکمرانوں کو اس کے اوپر لائے عمل بنانا چاہیے۔ ٹھیک، اقوام عالم کے عالم اسلام کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دہشت گردوں کا ڈے ٹو ڈے جس طریقے کے جو پروگرام ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن حکمران اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، روزانہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ یہ بہت اچھا بیان ہے یہ ان کا، صدر کا، وزیر اعظم کا، جی چیف جی آرمی جی اسٹاف جی کا، وزیر داخلہ جی کا، ہزاروں چاہے دفعہ بل میں یہ بھی وہ سن بیان آ چکی جاتا ہوں، ہے، کیونکہ جو بیان وزیر اعظم، بیان دینا بھی ان کا کام نہیں ہے، ان کے صدر، پی آر او وزیر کر دیتے ہیں۔ داخلہ اور یا سیکیورٹی تھریٹ جو جتنے بھی ایجنسیاں ہیں وہ بھی اسی موضوع کو لے کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کچلے نا، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو کچلے نا؟ اب یہ جو بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اپنے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، مجھے بتائیں کہ اس میں کون کون سے بقول ایجنسیوں کے پاکستانی دہشت گرد ہیں اور کچھ افغانستان سے ہیں، اور سب کا تانا بانا جو جڑتا ہے راہ سے ہندوستان سے جڑتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پوری قوم اس معاملات میں پاکستان، تحریک انصاف اور اس کے کارکن اور اس کی قیادت سب اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ ان کو کچلے، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک، لیکن جب ان کے کچلنے کی بجائے آپ تحریک انصاف کو کچلنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ببان دوہل یہ الزام لگاتے ہیں، ٹرین پہ حملہ تحریک انصاف، بنو پہ حملہ تحریک انصاف، بوسکی پہ حملہ تحریک انصاف۔ میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ کو حکیم نے کہا ہوا ہے کہ ہر چیز، ہر بیماری کا حل تحریک انصاف کے پاس ہے؟ اور اگر ہر بات ہمارے پاس ہی ہے تو پھر ہمیں نکال لیں، ہمیں میدان میں لائیں۔ یہ تارک برادران کو میں بتانا چاہتی ہوں، وارن بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ان ہوچے ہٹ کنڈوں سے باز آ جائیں۔ یہ جو آپ قوم جانتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اتر گئے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے جیل کی صلاحیں ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہوں گی، کیونکہ جتنا ظلم آپ نے کیا، جتنی بربریت کی آپ نے پاکستان کے شہریوں کے اوپر، پاکستان کی ان لوگوں کے اوپر جو محب وطن ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، ابھی آپ 190 ملین پاؤنڈ آپ کو مل گیا، آپ نے اسی وقت بندربان کی، آپ نے 9 ارب روپیہ بلاول صاحب کو دے دیا، اور باقی آپ نے حصے کیے آپ نے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیسے آپ کے پاس ہے اور عمران خان صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں۔ What is this? Why? کیوں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کے چرچے خرچے جو ہیں وہ کھڑے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ، بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حل نکالنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو
तो खुदारा इस हुकूमत से इस्तीफे दें और घर जाके बैठे। जी आप ये बताएं कि अब ये जो सारी बात आपने की है और प्रजा साहब ने भी बात की है, जी अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जी और उसमें इमरान खान को नहीं बुलाते जी, तो फिर आपके नुमाइंदे उसमें शिरकत करेंगे? एहसान साहब देखिए, ऐसा इमरान खान साहब को अगर नहीं बुलाते तो फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी किससे? नहीं, वो तो बात होगी ना। ठीक है, वो तो उसके ऊपर वो यही एलिगेशन लगाएंगे जी ये इनके ऊपर केसेस है तो ये नहीं आ सकते। तो लिहाजा अगर वहां पे हमारे जो इमरान खान के सिपाही हैं वो शरीक होंगे, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और उसमें वही बात होगी जो इमरान खान साहब कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर जनाब नजम वली साहब, जो कि बेबाक और कोना मुश्क सहाफ़ी हैं और उनके हज़ारों शिगिर्द पाकिस्तान में सहाफ़ती काम अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इनसे मुल्तमस हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो वार्म वेलकम करता हूँ जनाब नजम वली साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे पता है आपका गला ख़राब है, लेकिन हमारा जो निज़ाम आपके बगैर चलता नहीं कि आपकी गुफ्तगू से लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो आप ये बताएं, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ये होगी या सिर्फ बातें ही जारी रहेंगी? और अगर एपीसी में अगर इमरान खान को नहीं बुलाया जाता तो फिर इसके क्या नतीजे होंगे? देखें जी, इमरान खान को नहीं भी बुलाया जाता तो उनकी पार्टी मौजूद है, उनके चेयरमैन मौजूद है, उनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, उनके अपोजिशन लीडर मौजूद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ही करते हैं। सही। और अगर या तो वो उनको उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दें, कह दें कि वो मेरी नुमाइंदगी नहीं करते और पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यकीनी तौर पे ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को बुलाया जाए। लेकिन मैं जिस तरह हुकूमत के बयानात देख रहा था तो ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह बात की तो वो हुकूमत इस किस्म की किसी ब्लैक मेलिंग में आने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। सारी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई इशू होता है तो इनकी सियासत सारी इसी के गिर्द घूमती है कि जी इमरान खान को बाहर लेकर आए, इमरान खान को आप एपीसी में अगर आना है तो इमरान खान को लेकर आए। आप यानी कि नेशनल इश्यूज को आप अहमियत नहीं देते। आप जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ, आपके कारकुन बनी गाला से पकड़े गए जो दहशत गर्दों का साथ दे रहे थे सोशल मीडिया पर, और जो था कौम को जिनके बिट्रे कर रहे थे ना, धोखा दे रहे थे। तो उसके बाद आप ये कहें कि हुकूमत या स्टेट या रियासती इदारे आपके लिए नरमी दिखाएंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल, आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, आपको इस कौम के साथ वफादार होना पड़ेगा। नजम अली साहब, मुझे आप ये बताएं, आप बनी गाला के उनकी बात कर रहे हैं, अब ये जो बड़े इनके लीडर हैं, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, बाकी सब जो बयान दे रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इन दहशतगर्दों की बिल्कुल वासिल जंजों की है और फौज की बड़ी वो तारीफ कर रहे हैं। अब एक बात जो आपने कोट की है उसमें ज़्यादा बदन है, या अभी आपने कहा कि उनके अलावा इमरान खान के अलावा क़यादत भी है, उसी क्या तो कह रही है कि हम फौज के साथ हैं और जितना भी ये दहशतगर्दी हम इसके खिलाफ है। सर ये बड़ी एक सादा सी बात है कि मैं अमली तौर पर आपको मुक्का मार दूं और मुंह से कहूं कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं तो एहसान साहब आपका बहुत एहतराम करता हूं, मेरे अमल से भी तो ये जाहिर होना चाहिए ना। ये कौन लोग हैं जो ये सारा कुछ करते हैं? ये क्यों लोग बनी गाला से गिरफ्तार हो रहे हैं? नहीं, वो सलमान कमराया साहब ने बयान दिया कि भाई ये पीटीआई में करोड़ों लोग हैं, हम सबको रोक नहीं सकते। की बात करो, मैं मेरे भाई अमल की बात करो, अगर इनको इतना ही दुख है तो ये आज उसके ऊपर पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की क्यों बात कर रहे हैं? अगर इनको वाकई ही दुख है, गम है, इनका भी कोई प्यारा मरा हुआ होता तो क्या ये इस वक्त सौदेबाजी कर रहे होते? देखिए, बात सिर्फ ये है कि इनके कोलोफेल में बहुत बड़ा तजाद है। ये कहते हैं हम 9 मई में मुलव्वस नहीं है और 9 मई पर इनके तमाम कारकुन और लीडर वहां पर मौजूद थे। ये लोग कहते हैं हम अपने मुल्क को तबाह नहीं करना चाहते और ये यहाँ पर सिवा नाफरमानी की कॉल भी देते हैं और तस्सीरात ज़र रोकने की कॉल भी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम फौज के साथ हैं, हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इन पे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक बंदे की बात नहीं कर रहा कि एक पकड़ा गया तो आप उसकी बात कर लें। आप सनम जावेद का अकाउंट देख लें, आप फलक जावेद का अकाउंट देख लें, आप अजहर सदीक का अकाउंट देख लें, आप एक एक बंदे का अकाउंट देख लें, किसने क्या क्या जो है हर्जा सराई की हुई है।
اور دہشت گردوں کی ترجمانی کی ہوئی ہے، ان کی سہولت کاری کی ہوئی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب آپ کے پاس یہ اطلاعات آ رہی نہیں جمال صاحب میں نے جو گزارش کی ہے نا، دیکھو نا فائر وال لگائی آپ نے، سب کچھ کیا، اس کے باوجود سوشل میڈیا آپ کے قابو نہیں آیا. جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں، حکومت کو کس نے روکا ہے کہ وہ پکڑے اور ان کو تو سر پکڑے جا رہے ہیں نا، پھر ماتم نہ کریں نا، پھر پورا سوشل میڈیا روتے کیوں ہیں آپ لوگ کہ ہم حیدر کو پکڑ لیا گیا ہے، بڑا ظلم ہو گیا ہے. پھر آپ کہیں کہ صحیح پکڑا ہے، پھر آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت کریں نا کہ اگر آپ واقعی فوج کے ساتھ ہیں، اس ملک کے ساتھ ہیں، اس قوم کے ساتھ ہیں، آپ دہشت گردی کے مخالف ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ ہاں اسے صحیح پکڑا گیا ہے. پھر آپ نہیں نجم صاحب جب اسپیکولیشن کی جائے گی نا کہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے بیانات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، صرف وہ سوشل میڈیا کے چند جو لونڈے لپاڑے ہیں، میں خود ان کی مذمت کرتا ہوں، جو بھی یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ان کو بنیاد بنا کے یہ کام کرنا یہ کو میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے. منافقت احسان تک چھوڑنی پڑے گی نا، کبھی نہ کبھی تو چھوڑنی پڑے گی منافقت. اور آپ تو سمجھتے ہیں لوگ اتنے احمق ہیں کہ آپ کے بیانات کے دھوکے میں آ جائیں گے. لوگوں کو نہیں پتا حقیقت میں یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں سارا کچھ، یہ کیا ہے، یہ سب کو پتا ہے سر. نہیں آپ نے ابھی کہا نا کہ شور نہیں مچانا چاہیے. مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں، اگر کوئی شور مچاتا ہے مچاتا رہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ابھی چھتر پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح اے پی ایس کا سامنے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی. جس طرح 9 مئی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں آپ کو پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے، بڑی درست کہا ہے کہ اب رولز آف گیم بدل گئے ہیں. ابھی کل قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا، پارلیمانی لیڈرز کو وہاں پر بریفنگ دی جائے گی. آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا تھا. اور جس طرح انہوں نے فوجیوں کے قتل کے اوپر جشن منایا ہے، اس کی قیمت انہیں چکانی پڑے گی. نہیں نجم علی صاحب میں یہاں پہ آپ سے ملتمس ہوں کہ حکومت جو بھی کرنا چاہتی کرے. اب عمران خان اگر کہتا ہے جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس بات کو نہیں مانتے اور ان کے ٹویٹ کو مانتے ہیں. شیخ مجید بننا چاہتا ہے کیا؟ یہ وہ خود شیخ مجید نہیں بننا چاہتا کیا؟ وہ شیخ مجید کو آئیڈیلائز نہیں کرواتا رہا کیا؟ اس نے وہ ویڈیوز نہیں جاری کی تھی؟ اب مجھے یہ بتائیں، جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی پچھلے دور میں تو شیخ مجیب کو بلایا گیا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، مت آئیڈیلائز کرے ان غداروں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے جو ہے اپنے تمام اقدامات. آپ بیانات کی بات کرتے ہیں بار بار، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو 9 مئی میں بھی ملوث نہیں تھے. تو احسان صاحب وہ ملوث نہیں تھے؟ نہیں سر، میں یہاں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے میں صرف یہ ملتمس ہوں. مجھے بتائیے اسلم اقبال کو کیا محسن نقوی نے وہاں پر بھیجا تھا؟ محمود رشید کو محسن نقوی نے بھیجا تھا؟ یاسمین راشد کو محسن نقوی نے بھیجا تھا؟ وہ وزیر تھے نا اس وقت. کس نے بھیجا تھا سر ان کو؟ یہ فلک صنم، یہ سارے لوڈے لپاٹے جن کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ڈنڈے اٹھا کر اور وہاں پر جا کر جو آگ لگا رہے تھے، کیا ان کو بھی یہ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے بھیجا تھا؟ نجم صاحب میرا یہاں آپ سے سوال ہے، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے دانشور ہیں. کیا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی یعنی حکمران کہتے ہیں کہ پی ٹی ختم ہو گئی، ان کا کوئی سر نہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں، لیکن تھوڑی سی بات پر آپ اتنا تلملا جاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی سے بڑی کوئی جماعت آپ کے کہنے کے مطابق. آپ اپنے الفاظ احسان صاحب واپس لیں. جعفر ایکسپریس پہ حملہ تھوڑی سی بات نہیں ہے، میرے فوجیوں کو وہاں پر مار دینا تھوڑی سی بات نہیں ہے، 9 مئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، اے پی ایس پہ حملہ تھوڑی سی بات نہیں تھی، ترسیلات زر روکنا تھوڑی سی بات نہیں ہے. تھوڑی سی بات پہ تو کوئی نہیں پوچھتا بھی نہیں بھائی. نہیں میں نے تو یہاں یہ گزارش کی ہے، میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر جو بات وزیر اعظم یا حکمران کہیں وہ بات ہے، اب اس نے کوئی بات کر وہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، آپ کو یہ تھوڑی سی بات لگتی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح فوج پر جس طرح جعفر ایکسپریس کے کتنے عرصے کے بعد کوئی ٹرین اس طرح یرغمال بنائی گئی اور یہ انگلینڈ میں، اور یہ پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم نقصان کے ساتھ کم سے کم وقت میں اپنی ٹرین جو تھی اپنے لوگوں کو انہوں نے واپس بازیاب کروا لیا. ورنہ آپ لوگوں کی خواہشیں کیا تھیں
کہ تمام لوگ مار دیے گئے ہیں، اٹھا کر 200 بندہ وہ ساتھ لے گئے ہیں، فوجی وہاں پر چلے گئے، اب بی ایل اے یہ کرے گی. بی ایل اے کے اسپوکس پرسن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. نجم علی صاحب، نہ تو میں اسپوکس مین ہوں پی ٹی آئی کا، نہ آپ اسپوکس مین ہیں مسلم لیگ نون کے. ہم بات کر رہے ہیں اصولی. اب میں جو کوشچن کرتا ہوں میں تو عوام کی طرف سے کرتا ہوں، آپ جو جواب دیتے ہیں میں سن رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو مسلم لیگ نون بات کرے وہ درست ہے، باقی پورا پاکستان جہنم میں عوام ہے. کا نہیں کر رہے سر، آپ عوام کا نہیں ہے سر. ہاں، عوام نہیں پوچھتی ہے. عوام نہیں پوچھ رہی ہے. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جو عوام یہ پوچھ رہی ہے دہشت گردی کیوں، ان کا حکومت کا کام ہے ختم کرے، وہ ختم نہیں کر رہی ہے. عوام نہیں پوچھ رہے تو ختم کر رہے ہیں نا سر، کس طرح کریں گے؟ اور جو روزانہ آپ مجھے بتائیے، نوشکی میں کل جو ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے وہ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ کیا وہ وہاں پر لوڈو کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یا وہ عمران خان کی طرح پاک پتن گئے ہوئے تھے؟ وہاں پہ بشرا بی بی کسی کے اجرے میں گھسے ہوئے تھے، وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ختم کر رہے. آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ آپ کو روزانہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح ہمارے فوجی اور ہمارے بھائی روزانہ شہید ہو رہے ہیں؟ اور اس وقت تک ابھی کتنا یہ مارچ چل رہا ہے نا، اب تک پاک فوج 11,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکی ہے. ٹھیک، پر یہ نہ کریں ایسے. ان لوگ شہداء کے لہو کا مذاق نہ اڑائے. نجم علی صاحب، جب وہ چیخ کے بازو سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں، آپ نہیں مانتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول ہے اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ وہ حکومت کے ساتھ رہیں گے یا وہ جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گئے بھی تو کام تو وہ حکومت کا ہی کریں گے. پہلے بھی انہوں نے جس طرح آئینی ترمیم کروا دی تھی، جس طرح ان ججوں کا راستہ روکا گیا تھا کہ جو حکومت کو الٹانا چاہتے تھے، تو انہوں نے حکومت کا ہی ساتھ دیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا. صحیح بات دیں گے. اچھا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، میں آپ کا بہت مشہور ہوں. تھینک یو نجم علی صاحب. جی زیبنا صاحب، آپ نے نجم علی صاحب کی بات سنی، فرید پراچا صاحب کی بات سنی. وہ تو کہتے ہیں سارا کچھ آپ ہی کروا رہے ہیں، تو اس کے باوجود اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو آپ سر پہ بازو رکھ لیتے ہیں. واہ احسان صاحب، ہر بندے کی اپنی دماغی رائے ہے. ایکسپریس پر حملے میں جو حملہ کیا گیا ہے، پورا اقوام عالم، پورا پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نہیں، حکمران نہیں نہ مانتے آپ کی دیکھیں، وہ نہ مانے، آپ کی مذمت کو نہیں نہ مانتے. مانے. ہم پرزور طریقے سے مذمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں یہ سانحہ کو قومی سانحہ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکمران جو ہیں، جن میں شہباز شریف، خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، عطاءاللہ تارڑ اور کچھ بڑبولے جو اشخاص، تمام اس دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے مجھے بتائے، حکومتی وزراء نے، حکومتی لوگوں نے اس سانحہ کو مذمت بھی کی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے چیئرمین سے لے کے ہر ایک ورکر نے اس کی مذمت کی ہے. اگر حکمران نہیں مانتے تو نہ مانے. وہ کہتے ہیں یہ منافقت ہے. وہ کہتے رہے، منافق تو وہ خود ہے نا. ان کو منافق نظر آتے ہیں، خود وہ سارے کام ہی اچھے کر رہے ہیں. وہ ہر ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر ڈال رہے ہیں. انڈیا کے معاملات کوئی بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ظلم ہے میری دانشت میں کہ اس سانحہ پر ایک آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھی بٹھانا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر ایک ہی نقطہ پر لائے عمل بنانا چاہیے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا رستہ ضرور نکلے گا اور اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا. یہ محترمہ، آپ رمضان کے بعد پھر ایجیٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. جی، لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے نہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں،
تو اس کو کیا یہ ملک کو ایک پرابلم میں کیوں ڈالتی بار بار؟ احسان صاحب، ہم دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے اگر لوگوں کو کال دی ہے تو ہم لوگوں کو جب کال دیتے ہیں تو لوگ نکلتے ہیں. یہ حکمران جو ہیں 47 کے جو حکمران بنے ہوئے ہیں، یہ ان کو اپنے سیٹوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ جتنے لوگ ان کی کال پہ نکلتے ہیں وہ نکلے نا. یہ ہر وہ ہتھکنڈے اپناتے ہیں، ہر ہوچے ہتھکنڈے اپناتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں، اور ہر حد تک وہ چلے جاتے ہیں جس کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا. حالانکہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے. گنڈا گردی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ آج حکمران ہے، کل یہ حکمران نہیں ہوں گے. یہ صدا ورت نہیں لگا کے آئے ہوئے. عوام کے اندر جانے کے لیے آپ کو رواداری دکھانی پڑے گی، آپ کو ایک منصف طریقے سے اب چلنا میں پڑے یہ گا. 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں جب رقص آپ کا روزانہ ٹی وی چینلوں پہ جی بالکل، روزانہ اخبارات میں بیان بالکل. چھپتے ہیں، جی. وہ جنگ ہو، نوائے وقت ہو، بالکل، مختلف ہر کہ ہم اخبار میں فوج کے میرا ساتھ ہیں، بیان فوج چھپ رہا ہماری ہوتا ہے. اور فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ ہماری پاکستانی فوج جو ہے، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمیں بڑا فخر ہے اپنی فوج کے اوپر. اور یہ میاں شہباز شریف کو آپ پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ نہ تارڑ کو میاں یقین شہباز کیوں نہیں شریف کو یقین آئے خواجہ گا، اعظم نہ کو علی یقین کیوں بابا نہیں؟ چالی چوروں کی ٹیم کو ہمیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ علی بابا چالی چوروں کی ٹیم جو ہے، یہ اپنے مٹکے بھر کے نکلنے والے لوگ ہیں. ان کو پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں نظر آتا، نہ ان کو نظر آنا چاہیے، کیونکہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کے راستے نکالے جائیں. ہو سکتا ہے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلط ہوتی ہے، اس کام میں بھی کوئی ان کی کوئی اپنی کوئی سازش کوئی ملی ہو کہ بھی کوئی اس طرح سے کوئی کام کیا جائے، پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ حکمران بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کو آسان طریقے سے، آسان رویے سے چلانا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑی مشکلات میں ہے، بڑی دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے لائے عمل بنانا چاہیے ان کو، بجائے کہ اس طرف آنے کی بجائے یہ چور اور کیا سادھو والی لڑائی لڑ رہے ہیں، سوکنوں والی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا، پی ٹی آئی نے یہ کہا. یہ باتیں چھوڑ دے خدارا، پاکستان کو دیکھیں. پی ٹی آئی کا تو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اور دوسری جتنی جماعتیں، ان کی بعد میں بھی چلتی رہے گی جب پاکستان سلامت رہے گا. پاکستان کو اس وقت جن حالاتوں سے گزر رہا ہے وہ نہایت تشویشناک مرکز سے گزر رہا ہے. خدارا حکمرانوں سے میں یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ پاکستان کے حالات کو بہتر ہونے دیں، پاکستان کو اچھے طریقے سے لائے عمل میں لائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر بات صبح دوپہر شام محترمہ ڈاکٹر زیبا صاحب نے ناز بتا صاحبہ دیا کہ اب ہمارے اس PTI کا پروگرام میں یہ کہہ نسخہ رہی کھایا کرے. یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا بچہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن اسی پروگرام میں نجم ولی صاحب نے کہا کہ یہ جو مختلف لونڈے لپاڑے ڈیلی ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ ٹویٹ کہہ کر کہتے ہیں فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ جب عمران خان سے لے کے تمام بڑے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی میں فوج کے ساتھ ہیں، سارے معاملات میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ حکمرانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر حال میں پی ٹی آئی کو کچلنا ہے اور وہ ہر چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذمے کر دیتے ہیں. جناب فرید پراچا صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی پہلے حکمران گزرے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، فسطائی کی، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، ان کا اپنا ایک رول ہے، ان کا اپنا ایک تقدس ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں. لیکن نجم ولی صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ نہیں، کہ مولانا فضل الرحمان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہوں گے. اب ہم لیتے ہیں یہاں آپ سے اجازت، کیونکہ میرے جو سوالات ہیں اس کے جو نجم ولی صاحب نے جواب دیے، جو فرید پراچا صاحب نے جواب دیے اور زیبا ناز نے فیصلہ کیا جواب دیے، اس کو آپ نے سنا ہے. تو فیصلہ کرنا آپ نے کہ میرے سوالات اور ان کے جوابات، فیصلہ آپ نے کرنا.